अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं, ठीक हैं। हमारा जितना भी ये आप कह लें कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं हमारे जैसे, वो तमाम लोग जब बात शुरू करते हैं और आखिर करते हैं तो उसके अंदर एक बात बड़ी ज़रूरी होती है और वो होती है इमरान खान। और इमरान खान का इस वक्त में जनरल हाफिज़ आसम मुनीर और पाक फ़ौज के साथ झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़ा जो है ना वो बकमाल अरूज के ऊपर है। अच्छा, जब इसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा, लेकिन सियासी पस मंज़र पे नहीं बल्कि उस पस मंज़र पे जो थोड़ा सा पोशीदा है, जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ, अगेन करूंगा। जब आप कह लें कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे और 2021 के अंदर, तो मैंने बार बार एक ही बात की प्रोग्राम्स के अंदर, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि इमरान खान जिस मिशन के ऊपर आया है वो मिशन वजारत उज़्मा का नहीं है। और ये जो काम जो इसके ज़िम्मे लगाया गया था इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा किया। निफाक फैलाना, इसमें 17 नुकात हैं जिसके अंदर आप कह लें कि सियासत को गाली बना देना, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के अंदर इतना इंतशार पैदा कर देना कि ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नज़र आता है कि जो पाक फ़ौज को गाली दिए बगैर रहते नहीं हैं। और एक वक्त ऐसा था कि ये लोग पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे। पाक फ़ौज की जो सियासी मुदाखलत है उसके ऊपर तो हम नाला हैं और एतराज़ करते हैं, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो करते रहेंगे। ये एक नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का आप दुश्मनी बना दें और एक बड़े हिस्से को इंडिया और इसराइल के साथ खड़ा कर दें तो ये बहुत बड़ा कमाल है। अब उसकी दुरुस्तगी में कहाँ पे किसकी कोताही है ये एक बहस आ जाती है, लेकिन जो मौजू है आज का हमारा वो ये है कि इमरान खान इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। वो इस वक्त भी वही काम कर रहे हैं जो उनको जिम्मेदारी दी हुई है, और वो ये काम क्यों कर रहे हैं ये इंटरेस्टिंग बात है। देखें, मर्ज होते हैं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना तो उसमें दो किस्म के लोग होते हैं जो बिल्कुल वजाहत के साथ नजर आते हैं। तीसरी अकसाम भी नजर आती है, लेकिन दो बड़े अहम नजर आते हैं। एक ये होता है कि जब स्पेशली उम्र के हिसाब से 60 साल से जब अबव होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार बस ठीक है, गुजर गई है, आप चले जाएंगे। क्या उनको मौत से डर नहीं लगता? मौत से डर लगता है, क्योंकि ये फितरत है इंसान की। ऐसा नहीं है कि लोग जा रहे हो कि मैंने मरना है, मैं जा रहा हूँ बस, आ जा मौत आ जा, अब मुझे बुखार चढ़ गया, मैंने दवाई नहीं खानी। क्योंकि वो एक तकलीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नज़ा के वक्त से तौबा मांगो। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी तकलीफ की बात होगी। अब वो उसके अंदर आपको नज़र आते हैं कि बदयानत लोग भी हैं और दयानतदार लोग भी हैं, दोनों ही नज़र आते हैं। जो इनके अंदर तकसीम है ना जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसी एक बीमारी होती है कि उसके अंदर मुब्तला कर दिया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि मौत नहीं है, मौत होगी नहीं, और आगे मामलात कुछ हो जाएंगे। यानी कि अगर आप देखें तो इमरान खान जैसा बंदा जो कि बिल्कुल टेंशन लेस बंदा है, बस वो उसको जो जिम्मेदारी दी हुई है वो कर रहा है। 75 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। खुद बताते हैं कि जी वो इसको बुजुर्गी है तो इसलिए जेल आसान होनी चाहिए। वजीर आजम भी रहे हैं तो 75 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी। लेकिन आप दौड़ा के देख लें, मशीन देख लें, सब कुछ देख लें, आप उसकी फिटनेस देख लें बंदे की, वो बिल्कुल आपको चाको चौबंद नजर आता है। हाँ, जो ट्रीटमेंट वो ले रहे थे, जो वो उस ट्रीटमेंट में कमी है, जेल के अंदर ख़त्म नहीं हुई, कमी है। जो वो सहूलियात चाहते थे वो उनको मिली हुई हैं। जो उनको यानी कि नशे की आदत थी वो बहुत कम हुई हुई हैं, या उनका मुतबादिल अद्वियात हैं, जो कुछ भी है और ठीक हुआ है। क्योंकि जेल के अंदर, जेल से पहले ही जो था ना, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया कि जिसमें वो उनको अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन के लिए। लेकिन अब ये जेल जो है ना पकड़ती जा रही है, तूल पकड़ती जा रही है।
غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، لیکن وہ فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی قابو میں ہوتی ہے، وہ شو کرتے ہیں، ادروائز وہ جو ہے نا سختیاں ان کے اوپر بڑھیں گی۔ یہ ہے کیا مسئلہ؟ دیکھیں کچھ ایسے مرض لاحق ہو جاتے ہیں انسان کو، یا لاحق کروا دیے جاتے ہیں، ان کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری سمت ہے، اس میں ہم نے دوڑتے رہنا اور اس میں کامیابی ہے۔ اور جو آپ کہہ لیں کہ جن اگر گروپس کے نام لیں تو وہاں پہ اسٹرائک بھی آ جاتی ہے، لیکن نام لیے جاتے ہیں کہ جادو کرنے والے جو دو بڑے گروپس ہیں، ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ جب ایک خاص اس حد سے کراس کریں گے تو پھر بھی ہماری لائف جو ہے نا وہ آن رہے گی تا وقت قیامت، ٹھیک ہے، اور ہم بڑی عیاشی کی زندگی میں رہیں گے، تب بھی جو ہے نا اس کے بعد بھی جو ہے نا کوئی معاملات، کوئی ڈیل، کچھ لینا کچھ دینا ہوگا، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک ذہن سازی ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ میں مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی مسلک کے اندر اگر آپ تنازع دیکھیں تو وہ زمین و آسمان کا، ایک ادھر اور دوسرا ادھر، لیکن کٹھے ہوتے ہیں، رہتے ہیں اور چلتے ہیں، ایک اللہ کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان بھی ایک اللہ کے اوپر متفق ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوسرا ہے، وہ کہتا ہے ایک ہی ہے، لیکن مجھے ٹائم ملا ہوا۔ ایسے ہی وہ اپنا گروپ کریٹ کرتا ہے، تو وہ لوگ جو خوشی سے راضی ہو جاتے ہیں اس گروپ میں، ان کے اندر جو ہوتا ہے نا یہ گروپس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لنڈن والا، ایک جرمنی والا، یہ جو جن کے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا ایک کارنامہ ہے جو انہوں نے جادوگروں کے اوپر اسٹرائک کی تھی۔ دبایا اس کو اس لیے جاتا ہے کہ دوسرا صلاح الدین پیدا نہ ہو، لوگوں میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو، اس لیے ہمیں علم کم دیا جاتا ہے۔ تو ایک گروپ بھاگا جرمنی اور دوسرا بھاگا لنڈن، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا، پھر ان کے اندر سے کئی ایک گروپ بنے، تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ گروپس بنا کے چلتے ہیں۔ یہ ان گروپس کے اندر جو خاص لیول پہ جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے ساتھ ہیں، اور پریٹینٹ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں۔ ابھی کوئی سوال نہیں کرتا، نہ رائٹ کا نہ لیفٹ کا، اور انتظامیہ سے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ کر کے کوئی بتائے، کوئی صحافی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، جو بالکل پیور ہیں صحافی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ نہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ پریٹینڈ کیا کرتا ہے اور وہ ہے کیا، اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہے نا کہ جی جنرل حافظ عاصم منیر سے جھگڑا ہے اور یوں ہے اور مجھے نکالو اور وزارت عظمیٰ پہ بٹھاؤ، نہیں، اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر خان رہ گیا تو اس نے ڈی نیوکلیئر کر دینا ہے پاکستان کو، اس کے بعد اٹیک شروع ہو جائے گا، پھر جو ہو سکے گا وہ کرے گا، کیونکہ اس کی سیاست ہی یہی ہے، یعنی کہ اس کا مشن یہی ہے، مشن ہی ہوتا ہے نا سیاست۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ خان جو کر رہا ہے نا یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی لابی ہے، اور پورے شیطانی قوتیں اور ہر طرح سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کو سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں۔ ایک ٹائم تک مجھے بھی یہ تھا کہ یہ میسج باہر بھیجتا ہے، جبکہ میں نے بعد میں بتایا اور ابھی تک مجھے کوئی دوسرا نہیں ملا کہ اس کو میسج اندر دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تم یوں کر لو۔ یہ جب تک فرق نکلے گا نہیں نا تب تک معاملات خراب رہیں گے، اور وہ اتنے اپنے کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ تصور سے زیادہ ان کی رسائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس مشن کو پورا کر رہا ہے۔ مر گیا ہے جی، کرنل پڑ گیا ہے جی، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں خبروں میں سے نکلا وہ، اور یہ خبر بھی جو ہے نا میں اسی کی دے رہا ہوں۔ تو یہ شیطانی قوت ہے اور اس کا یہ اعلیٰ کار ہے، اور بہت یعنی کہ دیانتداری کے ساتھ جب آئیں گے کہ ہاں اس فتنے کو ختم کرنا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو نہیں سکے گی، سارا ہی تھو کرنا پڑے گا یا سارا ہی ہپ کرنا پڑے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو جو اس کے مددگار تھے ان کو جب لے کر چلیں گے اور مجرم کو مجرم کہیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے میرا سینئر تھا جونیئر تھا، ہم ایک فیملی ہیں، ہم پاکستان سے بڑے ہیں، تو پاکستان زندہ باد
پاک فوج پائندہ باد، اگر اس چیز کے اوپر چلیں گے تو تباہی مقدر ہے. پاکستان پائندہ باد ہے، ہمیشہ رہنے والا. رب کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ہیں اپنے گھر کی حفاظت کریں گے. پاکستان ہمارا گھر ہے. پاکستان زندہ باد. حکومت پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. پاک فوج زندہ باد. یہ 10 مئی کے اندر جناب ایک دم نعرہ لگا دیا، یہ پتہ نہیں پھر وہ آ جاتی ہے. ہم تو سیاسی اختلاف کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں غلط بات کرو گے ٹوکیں گے، یہی ہمارا مشن ہے. تو یہ جو خان صاحب ہے نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جو اس مشن کے اوپر وہ تھا، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ ڈیلا میں چلا گیا ہے، وہ قید ہے، اور اس کے بغیر کوئی نیوز بانی حامد میر سے لے کے اور پورے پاکستان کی سیاست وہ بانی کے گرد گھوم رہی ہے. تو کیا وہ بانی گھما رہا ہے یا شیطانی قوت گھما رہی ہے؟ شیطانی سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا تسبیح پھیرنے والا شیطانی قوت ہے. تسبیح پازیٹیو بھی پھیری جاتی ہے اور نیگیٹو بھی پھیری جاتی ہے. تسبیح ایک کاؤنٹر ہے، ٹھیک ہے نا، روزری یا کاؤنٹر کہا جاتا ہے اس کو، کاؤنٹ کرنے والا. تو یہ چیز ہے. بہت شکریہ جی، میں نے کہا اس پہ بھی بات کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.